सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग है इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी अल हवाज़नी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अबुल कासिम कौन है? इनकी अजमत पहले सुन लो। तसव्वुफ पर इनका रिसाला है, रिसाले कुशैरिया। अब ये रिसाले कुशैरिया क्या है पता है? बंदा नवाज गेसू दराज इसको पढ़ते थे इल्म हासिल करने के लिए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पढ़ते थे इसको तरीकत की मंजिलें जानने के लिए। और इस रिसाले की शान ये है कि सूफिया फरमाते हैं रिसाले कुशैरिया जिस घर में रखा जाए उसमें चोरी भी नहीं होगी, उसमें आग भी नहीं लगेगी। ये है रिसाले कुशैरिया, बारगाह रिसालत में मकबूल। उसके मुसन्निफ का नाम है इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी। इसकी शरह लिखी है बंदा नवाज गेसू दराज ने, बड़े बड़े बुजुर्गों ने इसकी शुरूआत लिखी है। इमाम गजाली जैसे लोग इसको पढ़ते हैं, शेख अबू तालिब मक्की जैसे लोग अपनी किताबों में इसका हवाला देते हैं, शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी जैसे लोग, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जैसे लोग, सरकार गरीब नवाज जैसे लोग इस किताब को अपने मुताले में रखते हैं। अब इससे पता चला कि जिस किताब की इतनी अहमियत है, किताब के मुसन्निफ की अहमियत कितनी होगी। ये इमाम अबुल कासिम कुशैरी है। लेकिन आपकी मालूमात के लिए बता दूं, अहले इल्म जानते हैं कि ये किसी मदरसे में पढ़ा हुआ आलिम नहीं है। ये इमाम अबुल कासिम कुशैरी किसी मदरसे में पढ़ा हुआ आलिम नहीं है ये। और ये है 1000 किताबों के मुसन्निफ। ये है 1000 किताबों के मुसन्निफ, लेकिन कहीं पढ़ा नहीं। उसकी वजह क्या बनी? उसी पे बात खत्म। उसकी वजह क्या बनी? उसी पे बात खत्म। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और जहां से पढ़ रहा हूं हवाला है इमाम जलालुद्दीन सुयूती खातिमुल हुफ़्फ़ाज़ का। इस बात को जो मैं पढ़ रहा हूं ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती खातिमुल हुफ़्फ़ाज़ ने लिखा है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी अल हवाज़नी, इनको बचपन में हुसूल इल्म का बड़ा शौक था। इतने इल्म का ज़ौक़ और शौक था कि आपने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी जान मैं इल्म सीखने के लिए दूसरे शहर जाना चाहता हूँ ताकि इल्म की प्यास बुझा सकूँ। माँ ने कहा ठीक है बेटा जा। और उसके बाद ये जैसे ही घर से निकले तो माँ ने कहा अल्लाह तू जानता है कि मेरे बेटे के बगैर मैं रह नहीं सकती, मेरे बेटे के बगैर एक लम्हा रहना मेरे लिए क़यामत है। अल्लाह तुझसे दुआ है कि कोई ऐसे सबब बना दे कि मेरा बेटा वापस आ जाए और मेरा बेटा मेरे ही पास रहे। ऐसी हालत में एक मंजिल पर चले थे कि उनको इस्तिंजा की हाजत हुई। आपने अपने दोस्त से कहा आगे बढ़ेंगे बाद में, मैं इस्तिंजा करके आता हूँ। इस्तिंजा के लिए गए, वहाँ इनके कपड़े खराब हो गए। कपड़े खराब हुए तो सोचा खराब कपड़े लेकर आगे बढ़ने से अच्छा है घर करीब है, चल करके पहले गुस्ल करते हैं, कपड़े तब्दील करते हैं, फिर आगे का सफर तय करते हैं। जैसे ही घर में आए माँ को रोते हुए पाया और फिर माँ ये कह रही थी अल्लाह मेरे बेटे को भेज दे, मेरे बेटे को भेज दे, उसके बगैर मैं एक लम्हा नहीं रह सकती, क़यामत है मेरे लिए घड़ी। अल्लाह अकबर। पीछे से आकर के बात सुन ली और सुनने के बाद गुस्ल किया, कपड़े पहने, कहा अम्मी मैं आ गया, अम्मी मैं आ गया। माँ ने कहा बेटा तेरे बगैर मैं रह नहीं सकती। कहा अम्मी मैंने सुन लिया है। तो माँ ने कहा अब क्या करोगे? कहा माँ अनपढ़ रह जाऊंगा लेकिन तेरी मुराद से नहीं आगे बढ़ूंगा। अनपढ़ रहना मुझे गवारा है लेकिन तेरी नाफरमानी मुझे गवारा नहीं। ज्यादा से ज्यादा दुनिया मुझे जाहिल कहेगी लेकिन माँ का गद्दार तो नहीं कहेगी। बस मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता, मैं अनपढ़ रहूंगा बस। माँ ने अल्लाह अकबर ये सुना, माँ की ज़बान से निकला बेटा मेरे करीब रहकर तुझे खुदा अनपढ़ न रखेगा। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह तुझे इतना बड़ा आलिम बनाएगा कि दुनिया तेरे इल्म का जिक्र करेगी, दुनिया तेरे इल्म के तस्करे करेगी। अल्लाह अकबर। माँ की दुआ क्या कबूल हुई? दाता अली हिजवरी ने तस्करा किया, महबूब इलाही ने तस्करा किया, फरीदुद्दीन गंजे शकर ने तस्करा किया, बाबा फरीद ने तस्करा किया, साहिब कुव्वतुल कुलूब ने तस्करा किया, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने तस्करा किया। और सदियां बीतने के बाद आज हम
تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن ماں سے کہا ان پڑھ رہنا ہے، تیری نافرمانی نہیں کرنا۔ میں اس ان پڑھ کو ماں کے وفاداری کے حوالے سے اس پڑھے لکھے پہ ترجیح دیتا ہوں۔ وہ پڑھا لکھا جو ماں باپ کا غدار ہے، ان ہزاروں پڑھے لکھوں پر ماں کے ایک وفادار کو ترجیح دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ماں نے کہا کہ میری دعا لینے والے خدا تجھے ان پڑھ نہ رکھے گا، اسی رات اللہ نے خضر کو بھیجا، خضر جا وہ علم کی خاک چھاننے، علم کے لیے شہروں کی خاک چھاننے والے کے پاس، اب تو جا کر اس کو پڑھا۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں 3 سال تک خضر نے پڑھایا، حضرت خضر علیہ السلام نے 3 سال تک پڑھایا۔ ماں باپ سے نفرتیں کرنے والوں، ان کے لیے موت کی دعائیں کرنے والوں، سوچو ماں باپ کی دعاؤں کا مقام کیا ہے، ماں باپ کے وفاداروں کے مرتبے کیا ہے۔ ارے بیگم کو لے کر کے بائک پر ذرا گھمانے نکلتے ہو، کبھی بوڑھی ماں کو بھی لے کر نکلو نا، آپ اس پہ ہنستے ہیں، وہ ماں کا دل کتنا خوش ہوگا، کبھی یہ بھی تو سوچو نا۔ پارکوں میں ذرا کبھی امی کو بھی لے کر کے جاؤ نا، اس کا دل کتنا خوش ہوگا۔ ارے ہم نے تو دیکھا یہ نفسیات ہے کہ جب اوروں کے سامنے بوڑھی ماں کا کوئی ہاتھ چومتا ہے تو اس ماں کا سینہ 36 کا ہو جاتا ہے نا۔ آج میرے بیٹے نے میرا ہاتھ چوما ہے، اور وہ محلے کی دوسری عورتوں سے کہتا ہے تجھے پتا ہے میرا بیٹا ہاتھ چوم کے نکلتا ہے، اس میں ماں کا کوئی بھلا نہیں ہے، بھلا تیرا ہے، اس لیے کہ ضمانت دی گئی جو بیٹا ماں کی دعا لے کر نکلتا ہے خود قدرت اس کے سارے کام کو پورا کرنے کا ذمہ اپنے کرم پر لے لیتی ہے۔ جو دعا لے کے نکلتے ہیں ان کے کام رکتے نہیں ہیں، ان کے کام پورے ہوتے ہیں۔ اللہ نے خضر کو بھیجا، خضر کون ہے یار؟ جہاں جناب موسیٰ جاتے ہیں علیہ السلام، اس خضر کو بھیجا امام قشیری کو پڑھانے کے لیے، امام بنانے کے لیے قشیری کو بھیجا، قشیری کے پاس پڑھانے کے لیے حضرت خضر کو بھیجا۔ خضر آئے، 3 سال تک اتنا مضبوط پڑھایا کہ یہ بن گئے امام القشیری، امام القشیری۔ اب انہوں نے لکھی 1000 کتاب۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ماں کی دعا حاصل کر کے یہ عالم بننے والے قشیری کا تذکرہ ہم نے چھیڑا ہے، ذرا آگے دھیان سے سنیں۔ 1000 کتنی کتابیں لکھی؟ 1000 کتابیں لکھی، ہزاروں مریدین ہوئے، ہزاروں شاگردوں کو پڑھایا، اور وہ ہزاروں کتابیں لکھ کر رسالے قشیریہ اور چند کتابوں کے علاوہ 1000 کتابیں ایک پیٹی میں بند کیا۔ بند کرنے کے بعد سب سے معتبر اور معتمد خلیفہ کو بلایا، بیٹے جا اور یہ 1000 کتابوں کا صندوق لے جا کر کے دریا میں ڈال دے، اس کو لے جا کر دریا میں ڈال دے۔ یہ شاگرد تھا لالچی، اس نے سوچا 1000 کتابوں کا ذخیرہ اور دریا میں ڈال دوں، پانی میں ڈال دوں، خزانہ علم کا ضائع کر دوں، ارے تالا توڑ کے پڑھوں گا تو کتنا بڑا، کیا کیا لکھا ہوگا استاد نے، استاد ابو القاسم نے کیا کیا لکھا ہوگا۔ ابن الجوزی ان کو استاد لکھتے ہیں، جنہوں نے ان سے نہیں پڑھا وہ بھی ان کو استاد لکھتے ہیں، بڑے بڑے صوفیہ ان کو استاد، یہاں تحت تو یہ کہ داتا علی ہجوری بھی ان کو استاد ابو القاسم لکھتے ہیں۔ جس نے پڑھا ہی نہیں، جو شاگرد ہی نہیں بنا کس کا، دنیا اس کو استاد لکھ رہی ہے، داتا صاحب جیسا استاد لکھ رہا ہے۔ یہ ماں کی دعا کا اثر، ماں کی دعا۔ 1000 کتابیں دی، جاؤ دریا میں ڈالو۔ وہ شاگرد گیا، گھر میں کتابیں چھپا دی، آیا سرکار دریا میں ڈال دی کتابیں، کیا دیکھا؟ کچھ نہیں، دریا میں ڈال دی۔ کہا جھوٹا ہے تو نے دریا میں نہیں ڈالا، تو نے دریا میں نہیں ڈالا۔ پھر کہا ٹھیک ہے ڈال کے آتا ہوں، پھر گیا ڈال دیا سرکار، کیا دیکھا؟ کہا کچھ نہیں، پانی کی ایک جھپک اٹھی اور اس کے بعد بیٹھ گئی۔ کہا جھوٹ بول رہا ہے تو نے نہیں ڈالا، تجھے کہتا ہوں دریا میں ڈال ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے، گیا ہمت کر کے دل پہ پتھر رکھ کر 1000 کتابوں کا صندوق دریا میں ڈالا۔ جیسے پل پہ کھڑے ہو کر کے دریا میں ڈالا، ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا، ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا،
اس نے صندوق پکڑا اور وہ ہاتھ دھیرے دھیرے دریا کے اندر چلا گیا. اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم دے کے پوچھتا ہوں بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا ابو القاسم قشیری کی کتابوں کا محافظ ہوں. ابو القاسم قشیری کی کتابوں کا محافظ ہوں. دریا میں ڈال دی گئی کتاب. شاگرد آیا, آنے کے بعد کہنے لگا سرکار اتنی محنتوں سے کتابیں لکھی اور دریا میں ڈال دی, دریا میں ڈال دی. امام ابو القاسم قشیری کو اس نے کہا تو صحیح, آپ نے فرمایا ذرا اس سے پوچھتا نا جو محافظ تھا میری کتابوں کا, تو وہ کتابیں کب کام آئے گی, اس سے پوچھتا تو صحیح. شاگرد نے پوچھا اللہ کی عزت کی قسم بتا ابو القاسم قشیری کی کتابوں کے محافظ بتا یہ کتابیں اب دریا میں گئی تو کام کب آئے گی؟ تو کہا سن, جس وقت قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ نزول کریں گے تو چونکہ نزول عیسیٰ اس وقت ہوگا پہلے زمین پر ساری اسلامی حکومتیں ختم ہو جائے گی, علماء کو شہید کر دیا جائے گا, کتابوں کو زمین دوز کر دیا جائے گا, کتابوں کو ختم کر دیا جائے گا. یعنی پہلے کفر کا ایک دور ہوگا, پھر اس کے بعد اسلام کا دور آئے گا. تو جب جناب عیسیٰ آئیں گے اور مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا تو اس وقت اب شریعت محمدی کیا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے لوگ کتابوں کی تلاش میں ہوں گے, لوگ کتابیں ڈھونڈیں گے. وہ جناب عیسیٰ سے کہیں گے عیسیٰ شریعت محمدی ہے کیا, تعلیم مصطفیٰ ہے کیا؟ ساری کتابیں تو اگلے لوگ جلا چکے, ساری کتابیں تو اگلے لوگ ختم کر چکے, اب ہم سیرت محمدی دیکھیں تو کون سی کتاب, شریعت محمدی دیکھیں تو کون سی کتاب؟ تو حضرت عیسیٰ اللہ سے کہیں گے مولا تیرے بندوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتابیں چاہیے. اللہ فرمائے گا فولا دریا پہ جاؤ اور 2 رکعت نفل نماز پڑھو اور دعا کرو, پھر ہمارا کرشمہ دیکھو. تو اس وقت اس دریا کے پاس جس میں ڈالی گئی ہے کتابیں, وہاں جناب عیسیٰ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور قوموں کی معلومات میں اضافے کے لیے حضرت عیسیٰ دعا کریں گے. پھر وہی ہاتھ باہر نمودار ہوگا اور وہ 1000 کتابوں کا صندوق نکلے گا, اور وہ صندوق نکلنے کے بعد اس وقت وہ امت محمدیہ کے کام آئے گی کتابیں. تو اس وقت جناب عیسیٰ کہیں گے حضرت عیسیٰ کہیں گے جبریل سے, جبریل ان کتابوں کا مصنف کون ہے؟ ان کتابوں کا مصنف کون ہے؟ تو جبریل کہیں گے ابو القاسم قشیری ان کتابوں کا مصنف ہے جس کی کتابیں محفوظ کی گئی. تو جناب عیسیٰ کہیں گے مصنف تو بہت ہوئے لیکن اس کی کتابیں ہی کیوں محفوظ رہی, اسی کی کتابیں کیوں محفوظ رہی؟ تو جبریل کہیں گے ماں کی خدمت کر کے ماں کو راضی کیا تھا, اس لیے اللہ نے اس کی کتابوں کو یہ مرتبہ عطا فرمایا.